آپ کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں اہل بیت گھر والے، کبھی کنبہ والے، کبھی قبیلہ والے، کبھی خاندان والے. یہ خاندان، قبیلہ، گھر، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ سب آپس میں ایسے رشتے ہیں کہ خون کا رشتہ. یہ گھر میں رہنے والے ہیں، باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹی، بیوی. یہ سب ایسے رشتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب میرے گھر والے ہیں. گھر والے کیسے ہوں؟ یہ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر والا اچھا ہو. ہمارا کنبہ کیسا ہو؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا کنبہ اچھا ہو. قبیلہ ہمارا کیسا ہو؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا قبیلہ اچھا ہو. لوگ کہتے ہیں اگر کسی کے بیٹے نے اچھا نمبر لا کر امتحان میں اعلیٰ درجے سے وہ فائز ہو گیا، کامیاب ہو گیا، لوگ کہتے ہیں بیٹے تم نے گھر کا نام روشن کر دیا، بیٹے تم نے گاؤں کا نام روشن کر دیا، بیٹے تم نے قبیلے یا کنبے کا نام روشن کر دیا. اور اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تم نے اپنے باپ کا نام ڈبو دیا، تم نے خاندان کا نام ڈبو دیا، تم نے قبیلے کا نام ڈبو دیا، تم نے کنبے کا نام ڈبو دیا. گویا ایک کے کردار سے دوسرا جب ڈیمیج اور مجروح ہو رہے. آپ چاہتے ہو میری اولاد درست رہے، آپ چاہتے ہو پاک رہے، آپ چاہتے ہو میری بیٹی کی عصمت پاک رہے، میری بیٹی کی چادر عصمت پاک رہے، آپ چاہتے ہو مگر اسی روئے زمین پر ایک ایسا خاندان ہے جس خاندان کا جب ذکر ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے لوگو، اللہ چاہتا ہے کہ محبوب کے خاندان کو ستھرا کر دے. اے مصطفیٰ، میں چاہتا ہوں تیرا حسن ستھرا ہو جائے، میں چاہتا ہوں تیرا حسین ستھرا ہو جائے. دنیا اپنا خاندان ستھرا دیکھنا چاہتی ہے اور اللہ محبوب کے خاندان کو ستھرا دے. یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کا جواب پورے عالم میں نہیں ہے. اور اس خاندان کا ذکر جب قرآن نے کیا تو اب یہ اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ کے گھر ہو جاؤ. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک بیان فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اہل بیت راوی اپنے گھر اور اس کمبل مصطفیٰ میں مصطفیٰ بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. اور سرکار عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ سب میرے اہل بیت ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہیں تو ستھرا فرما دے. اسی جگہ بیٹھی ہوئی رسول اللہ دنیا جسے حضرت ام سلمہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت ام سلمہ نے جب دیکھا آج رحمتوں کا بادل چھایا ہے، مصطفیٰ کا کمبل ہے اور اس کمبل کے سائے تلے مصطفیٰ ہے، بغل میں حسن اور حسین ہے، علی اور فاطمہ ہے، تو حضرت ام سلمہ نے کمبل کا ایک اوٹ پکڑا، کہا یا رسول اللہ میں بھی اس میں ہوں. سرکار نے کمبل کا کنارہ ان سے الگ کیا، فرمایا انک من ازواج النبی انک علی خیر. اے سلمہ، اے ام سلمہ، یہاں اہل بیت کی بات ہے، اس لیے اس چادر میں علی اور فاطمہ ہے، اس چادر میں حسن اور حسین ہے. تم زوجہ مصطفیٰ ہو، زوجہ بن کے رہو. یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، کمبل مصطفیٰ میں ٹھہر. یہ میرے اہل بیت ہے. دوسری روایات جو علماء نے بیان فرمایا، ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو جب دیکھا کہ آپ اہل بیت کا ذکر
تو آپ نے ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل کیا جائے. سرکار نے فرمایا تو بھی اہل بیت ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں فرمایا انت منی سلیمان, تم مجھ سے ہو, اہل بیت ہو. کوئی اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو رسول اللہ کے گھر میں رہتے تھے. اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں, علماء نے فرمایا جو خاندان مصطفیٰ ہے. اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو بنو ہاشم ہیں. اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو بنو عباس ہیں. اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو ابناء علی ہیں. یہ سب کے سب اللہ کے رسول کے خاندان اور کنبہ ہیں. اور اہل بیت مصطفیٰ کا جب بیان آئے تو آپ کو میں بتا دوں, اہل بیت اور قرابت داری کی بات بتا دوں. ابو لہب رسول اللہ کا چچا تھا, دشمن اسلام تھا. اس کی بیٹی جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تو کسی نے کہا تو جب اسلام میں آئی ہے اور مدینہ آئی ہے تو تیری ہجرت تجھے کام نہیں دے گی, کیونکہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے, تو حمالۃ الحطب کی بیٹی ہے, تو وہ ہے جو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے, تو صحیح کیسے ہوگی. یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ منبر پہ جلوہ افروز ہیں اور فرماتے ہیں وہ کون ہے جس کی ہمت ہے میرے اہل مصطفیٰ کو اللہ نے جو اور جو ان کے اندر استغنا اور جو ان کے اندر قناعت اور صبر و استقامت عطا فرمایا, اس کی مثال آپ کئی لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں سنتے رہیں گے. یہ لوگ اللہ والے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے اور جذبہ ایثار رکھنے والے, جذبہ قربانی رکھنے والے, یہ وہ لوگ ہیں آج دنیا ان کے نام پہ مرتی ہے, آج دنیا ان کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھوکے رہنا پسند کیا مگر کسی غریب کو بھوکا نہیں. لوگ ساقی کوثر کے یہ لوگ راج دلا رہے ہیں جو خود پیاسے ہیں اور دنیا کو سیراب کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن میں ایک ذکر آ گیا ہے. حدیث سے پوچھئے گا, حضرت ابو بکر سے پوچھئے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کا جو صلہ قرابت ہے میں چاہتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ صلہ قرابت ابو بکر سے کہیں زیادہ بہتر صلہ قرابت مصطفیٰ ہے. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ذات پہ آپ کی ذات کو, کنبے پہ آپ کے کنبے کو ترجیح دے دیا. آپ دوسرے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے خاندان کا جواب نہیں ہے. حضرت جابر کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں میرے خاندان والوں سے جڑے رہو. اور سچ تو یہ ہے مدینہ طیبہ ہے اور مدینہ طیبہ کے انصار صحابہ جنہوں نے اسلام کی مدد کی, جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی, ان کی کسی قول یا فعل سے ایک فخر محسوس ہوا اور انہوں نے برتری سمجھی کہ میں بڑا ہوں اور تفوق اپنے آپ کے اندر وہ تعلیم محسوس ہونے لگے جس کا احساس حضرت سیدنا ابن عباس کو ہوا. حضرت ابن عباس نے کہا تم اپنے آپ کو بہتر کیسے سمجھتے ہو, اے مدینے والوں تم اپنے آپ کو اعلیٰ کیسے سمجھتے ہو, تمہارے اندر یہ فخر اور غرور کہاں سے آیا, تمہیں معلوم نہیں ہے میں خاندان مصطفیٰ ہوں. یہ خبر جب سرکار کو ہوئی, سرکار منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور اہل مدینہ کو بلایا, فرمایا اے اہل مدینہ میں کیا سن رہا ہوں, اے اہل مدینہ ہاں میں یہ بولتا ہوں کہ کیا تم ذلیل نہیں تھے, اللہ نے میری آمد سے تمہیں عزت دار بنایا. اے اہل مدینہ کیا تم اسلام سے غافل نہیں تھے, کیا میرے آنے کے بعد تم دامن اسلام میں نہیں آئے. ہاں اے اہل مدینہ تم کیا بولو گے, میں بولتا ہوں, میں یہ بولتا ہوں کہ تم کہو گے اے محمد تمہیں مکے والوں نے مکے میں رہنے نہیں دیا تو ہم نے میں نے تمہاری حمایت کیا. اے محمد تمہیں ہجرت کرنے پر تمہارے گھر والوں گاؤں والوں نے مجبور کیا تو ہم نے تمہیں پناہ دیا. جیسے مصطفیٰ فرماتے جاتے ہیں انصاری صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میرا وہ جوان جس نے تعلیم کا اظہار کیا ہو وہ اپنی جگہ ہے, ہم تو وہ ہے کہ یا رسول اللہ انا مبالنا وما ردینا لکا یا رسول اللہ میرا سب کچھ مصطفیٰ تیرے قدموں پر قربان. یہ مدینے کے
کرام دربار رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری خانہ کعبہ غلاف کعبہ پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میری اطرت اور اہل بیت کی مثال مثل و سفینۃ نوح کی کشتی کی حال، میرے اہل بیت ان کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اہل بیت مصطفیٰ کی بات ہے، اہل بیت مصطفیٰ کی بات ہے، جو مصطفیٰ کی اطرت کے لیے ان کی کشتی پر سوار ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے الگ ہوا وہ ناکام ہو گیا۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء وعطرتی امان لأہل الارض۔ اے لوگوں، آسمان کی بقا اس لیے ہے کہ تارے اس کے اندر گتھے ہوئے ہیں، تارے امان ہیں آسمان والوں کے لیے، اور میری عطرت گویا میرا حسن، میرا حسین، میرا علی، میری فاطمہ، میری ذریہ، میری اولاد امان لأہل الارض ہیں۔ گویا ایک سادات کا بچہ اگر اس دنیا میں نہ ہو تو دنیا امن سے خالی ہو جائے، یہ مدینے والے فرماتے ہیں۔ گویا مصطفیٰ نے فرمایا میری ملت کے جوانوں، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، اور میرے اہل بیت نجم کی طرح ہیں۔ گویا نجم میری اولاد ہے اور نام میری اولاد ہے۔ جبھی تو فخر سے بریلی کا امام اٹھا اور کہے اہل سنت والو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب امور، نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں، وہ نجم بھی ہے اور ناؤ بھی ہے، یہ تارے بھی ہیں، کشتی بھی ہیں، خاندان ہے، خاندان بلند افراد سے بھی ہوتا ہے، خاندان بلند ان کے افراد سے بھی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد بار صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب کہ آخری حجۃ الوداع میں گئے تو کئی بار راستے میں فرمایا، حجۃ الوداع میں اپنی سواری پہ کھڑے ہو کر جبل رحمت کے قریب فرمایا، وہاں سے چلے مقام جحفہ پہ غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا، یا رسول اللہ یہ آخری حج ہے، اس کے بعد آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ جانے والے ہیں۔ جانے جاتے مصطفیٰ نے کیا پیغام اپنی امت کے جوانوں کو دیا ہے، امت کے جوانوں کو دیا ہے، اے میری ملت کے جوانوں، میں تو جا رہا ہوں مگر تم میں دو بھاری چیزیں، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو وہ ہے القرآن، فیہ الہدی والنور، جس کا پہلا قرآن ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سے لگے رہو، قرآن کو سینے سے لگائے رہو، قرآن کے احکام کی تعمیل کرتے رہو۔ یہ بار بار مصطفیٰ نے فرمایا۔ راوی کہتے ہیں حضرت جابر کہ قرآن کے ساتھ تمسک کو سرکار ابھارتے رہے، اس کے بعد فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت ہے، گویا اے لوگوں سب کا دامن چھوٹ جائے دامن علی نہ چھوٹے، سب کا دامن چھوٹ جائے دامن حسن نہ چھوٹے، سب کا دامن چھوٹ جائے دامن حسین نہ چھوٹے۔ ایک عاشق کہتا ہے اے میرے رب، ہم تو تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو، لیکن اگر دعا قبول نہیں ہو تو ہم کریں گے کیا؟ ہم کریں گے اگر دعوت قبول بنو تست دامان آل رسول، میں چھوڑوں گا نہیں حسنین کے دامن کو، میں چھوڑوں گا نہیں حسین کے دامن کو، میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔
اللہ کی آج سے تھوڑی محنت کر رہے ہیں، دو قدم تم بڑھاؤ، دو قدم ہم بڑھائیں، ورنہ مائک کے بھروسے تقریر ہو تو تقریر کیا ہے؟ تقریر ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رسول اللہ کے اہل بیت کے پکے سپورٹر، حضرت امام مالک رسول اللہ کی آل کے پکے حمایتی، حضرت امام شافعی آپ جب بغداد لائے گئے، آپ کو اریسٹ کر کے آپ کے پاؤں اور ہاتھ میں زنجیر باندھ کر بغداد میں لایا گیا۔ آپ قصور یہ تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، ذرا زور سے بول دو، اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے۔ رسول اللہ کے پیاروں سے پیار کرنے کے عوض میں امام شافعی کو بیڑیاں پہنائی گئی، اور یہی نہیں، امام شافعی اہل بیت مصطفیٰ سے جو پیار کرتے تھے اس پیار میں اتنا آگے بڑھے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ رافضی اور شیعہ ہو گیا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا لو کان حب آل محمد رفضا فلیشهد الثقلان انی رافض۔ اے لوگوں، اگر حسین سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو گواہ ہو جاؤ شافعی شیعہ۔ یا دنیا جو بولے، آل نبی کے دامن پہ ہم بک چکے، دنیا جو بولے ہم آل مصطفیٰ پہ بک چکے ہیں، اور آل مصطفیٰ پہ بکنے کا انجام ہی یہ ہے کہ تاریخ یہ کب کی تاریخ ہے، لیکن جب محرم الحرام کا ماہ مبارک تشریف لاتا ہے ہمیں یاد آتے ہیں حسین، ہمیں یاد آتی ہے ان کی قربانی، ہمیں یاد آتا ہے ان کا جذبہ ایثار۔ صحابہ کرام کی بات، اولیاء کرام اور بزرگان دین، آپ کے اتر پردیش کے عالم، آپ اتر پردیش کے عالم وہ ہیں جو عالم متا ہیں، عالم کے متا ہیں۔ وہ ایسا عالم جو اٹھا یوپی میں اور سلامی دے رہے ہیں بہاری، جو اٹھا یوپی میں سلامی دے رہے ہیں مہاراشٹر کے، جو اٹھا یوپی میں سلامی دے رہے ہیں اہل عرب، جو اٹھا یوپی میں اور سلامی دے رہے ہیں اہل مکہ اور علماء مدینہ، اسی کو دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے، اسی کو دنیا بریلی کا امام کہتی ہے۔ آپ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک سید کی آپ نے جو عظمت کا توقیر کی ہے، جس کے کندھے پہ تھوڑی دیر آپ کیا بیٹھے ہیں کہ آپ کے دل کو احساس ہوا یہ کوئی آل مصطفیٰ ہے جس کے کندھے پر احمد رضا بیٹھا ہے۔ پہلے اسکارپیو نہیں تھا، پالکی سے لوگ سواری کرتے تھے، اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھے ہیں، کہاں روم میں قریب سید کھڑا ہے اور اعلیٰ حضرت نے محسوس کر لیا یہ سید ہے۔ خدا کی قسم مد نگر والوں جواب دے دو، آج جو سید نہیں ہے اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جو فقیر ہے وہ سید کہتا ہے، جو سید و شیخ ہے وہ سید کہتا ہے، جو انصاری ہے وہ سید کہتا ہے۔ لوگوں میں اپنی تعظیم بڑھانے کے لیے مگر مد نگر کا مسلمان کہتا ہے سید ہو تو سید بولو، تم اگر دوسرے ہو تو سید کیسے بولو؟ لاکھ دلیلیں ہیں سامنے، مگر کہتا ہے یہ دلیل پختہ نہیں ہے۔ گویا حضرت امام صاحب ہو یا حضرت سلمان صاحب ہو، حضرت نور الہدیٰ صاحب ہو، حضرت سلطان ہو، یہ وہ سب حضرت ہیں جو سیدوں کو جاننے کے لیے دلیل مانگتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت وہ حضرت ہیں جو سوگا ہے سید کون ہے بریلی کا امام بچہ۔ سبحان اللہ، بہت ہو۔ اور اس آل مصطفیٰ کو دنیا دیکھی، حضرات اگر جملوں میں ڈھالا جائے تو رئیس القدم علامہ ارشد القادری کی تحریر پڑھیے۔ اس واقعے کو علامہ وقت نے جو تحریر فرمایا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے ایک مجدد کی دستار ایک بہار کے قدموں پہ رکھی ہے۔ عرض کرتا ہے امام کہ سنو تم مصطفیٰ کے شہزادے ہو، قیامت میں اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا احمد رضا کیا میری اولاد کا کندھا اسی لیے تھا
پہ سواری کرتا، خدا کی قسم احمد رضا کے پاس جواب نہیں ہوگا، اس لیے اے آل مصطفیٰ، اے باغ مصطفیٰ کا پھول اونٹ، اب تو پالکی میں بیٹھے گا اور بریلی کا امام احمد رضا اپنے کاندھوں پہ دیجیے گا۔ سبحان اللہ، بہت آواز یہ ہے آل مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر جو امام اہل سنت نے ہم لوگوں کو سمجھایا، اور اگر سمجھائے نہیں، لاکھوں اور ہزاروں بستیاں ہیں لیکن مد نظر لاکھ دیہات صحیح، لیکن جناب کمال صاحب، مولانا نور الہدیٰ صاحب اور یہ ہمارے وہ بچے جو کھانا لے کر جاتے ہیں، یہ سب کے سب، اور یہ کمیٹی یقیناً کمیٹی ہوگی، اس کمیٹی کے جو لوگ ہیں کتنے فعال اور متحرک ہیں کہ انہوں نے کہا ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں، نبی نے جو یاد دلایا تھا اسے، نبی نے غدیر خون میں جو یاد دلایا تھا، نبی نے جبل رحمت کے وقت جو یاد دلایا تھا۔ اور ابو ذر غفاری تو کہتے ہیں ایسے ویسے بھی کعبہ کے غلاف پکڑ کے کہا تھا، اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو آج ہزاروں انتشار اور اختلاف کے باوجود، ہزاروں کمی اور پیشی کے باوجود، ہزاروں غربت اور افلاس کے باوجود، آج مد نگر کا مسلمان اپنے کردار سے کم 10 روزہ کردار سے مدینے والے کی بارگاہ میں پیغام بھیج رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے، سرکار باہر نکلے، آپ فرمایا ان خزان من احبہما و اباہما و امہما فہوا مئی فی درجتی یوم القیامت، جو میرے حسن اور حسین سے پیار کرے گا جنت اور قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، میری کیٹیگری میں ہوگا، میرے کلاس میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ مت نگر کا مسلمان کہتا ہے ایک گنبد خضرا کے مکی، ہم پیار کرتے ہیں آپ کے حسن سے، آپ کے حسین سے، آپ کی فاطمہ سے، آپ کے علی سے، ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہیں اور قیامت میں بھی جب اٹھے تو ہم دشمنوں کو جنت کے دروازے سے دھکے دے سکے گئے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہو، بہت ہو۔ یہ حضرات، آج آپ نے اپنے پیار اور اپنی محبتوں کا جو اظہار کیا اہل بیت مصطفیٰ کے تعلق سے، حضرت سیدنا علی کو تو آپ نے جانا، یہ جو پنجتن پاک ہے رسول اللہ، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین، حضرت سیدنا مولا علی کا واقعہ ذکر آپ کی حیات مبارکہ پہ تفصیلی گفتگو آپ نے گزشتہ سب سماعت فرما لیا ہے۔ اب اہل بیت رسول اللہ کے خاندان کی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری تھا، انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے، تشبیہ اور استعارہ کا کوئی شاعر جب تشبیہ دیتا ہے اور استعارہ، آپ نہیں سمجھو گے لیکن علماء جانتے ہیں کہ وہ تشبیہات اور استعارات کی دنیا ہے۔ جب آدمی کچھ بولتا ہے اس سے جو اخذ ہوتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی بڑی بات کو آپ ایک ایسے مثال میں سمجھا دیجئے جو مثال بھی ہو اور تشبیہ بھی ہو، ایسی تشبیہ ہو جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ کو یوں سمجھئے یہ درخت ہے جو رسول اللہ کا خاندان ہے، اسی کے گل بوٹے کا نام علی ہے، اسی کے گل بوٹے کا نام فاطمہ ہے۔ خود سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کا عالم یہ ہے کہ نسلہ وَنَسْبُهُ فِي صُلْبِهِ، اس کا نسب اس کے صلب میں ہے، اس کی اولاد کے صلب میں ہے۔ وَصُلْبِي فِي وَنَسْبِي فِي صُلْبِ عَلِيٍّ، اور میں محمد عربی کی نسب علی کی پشت میں ہے اور علی کی صلب میں ہے۔ اسی لیے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، ہوا ابنایا، یہ دونوں میرے لال ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میرے مہد کے پھول ہیں، یہ میری اولاد ہے۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں گویا باغ میں جس طرح گل غنچہ ہوتا ہے، باغ میں جس طرح پتے ہوتے ہیں، باغ میں جس طرح ڈالیاں ہوتی ہے، بریلی کا امام خاندان مصطفیٰ کو مجموعی سلام پیش کرتا ہے۔ غنچہ حال صحف
اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مدینہ کے صحابہ بارگاہ رسالت میں کچھ نذرانہ لے کر حاضر خدمت ہوئے. آپس میں گفتگو کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ نذر ہے. سرکار نے فرمایا یہ کیسا نذرانہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہم نے دین جانا اور آپ کے صدقے ہم نے ایمان جانا. یا رسول اللہ تبلیغ آپ نے کیا تو ہم نے اسلام جانا. یا رسول اللہ آپ کے بتائے سے قرآن جانا, آپ کے بتائے سے رحمان کو جانا. یا رسول اللہ مصارف کثیر ہیں اور آپ کی آمدنی قلیل ہے, تو ہم اہل مدینہ نے چاہا کہ آپ کی کچھ خدمت کریں. سرکار فرماتے ہیں میرے رب کا ارشاد ہے میں نے جو ہدایت کا کام انجام دیا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہی حضرت موسیٰ نے بھی کہا, یہی حضرت عیسیٰ نے بھی کہا, تمام انبیاء مرسلین نے کہا, رسول اللہ نے بھی فرمایا. پھر کیا ہوا؟ الا المودۃ فی القربى, مگر میرے رشتہ داروں سے, میرے قریبی رشتہ داروں سے تو محبت. یہ قرآن نے اپنے محبوب کو سکھایا. قل لا اسألکم, کہہ تو کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ, مگر پیار چاہیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں محبت چاہیے. اے دنیا والوں تم نے اسلام جانا یہ میرا کرم ہے. اے میری امت کے جوانوں جنت میں جاؤ گے یہ محمد عربی کا کرم ہے. محمد تم سے صلہ نہیں چاہتا, محمد تو چاہتا ہے کہ تم اگر خدمت چاہتے ہو تو میرے حسین سے محبت کرو, میرے حسن سے محبت کرو, میرے مصطفیٰ سے محبت کرو. گویا رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنا یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ فرض ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کسی نے نماز پڑھی رکن اسود اور مقام ابراہیم کے پاس, مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی اور روزے کی حالت میں, اور پھر وہ رسول اللہ کے خاندان کے بغض میں مر گیا تو دخل الجنہ. نمازی, کعبہ کا ساجد, طواف مطاف میں نماز پڑھنے والا مصلی, جگہ مقام ابراہیم, جگہ حجر اسود کے قریب, حالت روزہ. اتنا بڑا نمازی روزہ دار اگر مر جائے اور حسین سے نفرت کرتا ہو تو جہنم میں جائے گا. اے یزیدیوں, کھلا چیلنج ہے, تم نے میرے آقا حسین پہ جو ظلم اور ستم کے پار توڑے ہو تم جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے. یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. تو حضرات پیار کرنا ہے تو علی کے نام سے کرو. پیار ہی تو ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں, محبت ہی تو ہے لوگ بیٹھے ہیں. اچھا حسین سے محبت کرنے میں کیا حسین کو فائدہ ہے؟ حسین سے محبت کرنے میں تمہیں فائدہ ہے. حسین سے پیار کرنے میں تمہیں فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں جانے والے جوانوں کا سردار حسن اور حسین ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان سے پیار کرو. ان سے پیار کا فائدہ یہ ہوگا جب کسی پارٹی کی جماعت کے سردار سے پیار کرو گے تو اس میں تمہارا عمل ہوگا, دخل ہوگا. اب آؤ تمہارا حال یہ ہوگا, قیامت کا میدان ہوگا, جنت کی طرف جنت کا سردار جا رہا ہوگا تو مد نظر والا کہے گا اے حسین ہم اہل کوفہ نہیں ہیں, ہم اہل محبت ہیں. مد نظر والے تو اس وقت جگتے تھے میرے آقا حسین جب دنیا سوتی تھی. پیار آپ سے کرتا ہوں, محبت آپ سے کرتا تھا, اس لیے
आगे आगे सरदार जाएगा, पीछे पीछे सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आपका ये प्यार आपको जन्नत में ले जाएगा, आपकी ये मोहब्बत आपको जन्नत में ले जाएगी। आपने जो मोहब्बत की है अहले बैत से, ये अहले बैत रसूल की मोहब्बत आपको जन्नत में पहुंचाएगी। हज़रात गिरामी, अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे अमान है आपको बताऊं। ये सादात किराम, ये रसूलुल्लाह का खानदान, ये रसूलुल्लाह के अहले बैत क़यामत तक जो होंगे वो जमीन वालों के लिए अमान का काम। अगर नस्ल मुस्तफा ना हो तो दुनिया डूब, अगर रसूलुल्लाह का गुनबार खानदान ना हो तो दुनिया डूब जाए। दुनिया इसलिए बची है कि इस धरती पर मुस्तफा अगर आले मुस्तफा न हो, आले मुस्तफा में तमाम खानदान अपनी जगह है, कम से कम ये जो 4 शख्सियतें हैं ये बिल्कुल अलग हैं। अलग कैसे हैं? नजरान के नसारा रसूलुल्लाह के दरबार में आए मुनाजरा के, और ये मुनाजरा क्या था? इनका कहना है ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया ईसा अल्लाह के बेटे नहीं उसके बंदे। ये नसरानी नाराज हो गए, कहा आज तक किसी को सुना है बगैर बाप के पैदा हुआ? ईसा का अगर कोई बाप नहीं है तो वो खुदा है जो उसका बाप। सरकार ने फरमाया तू एक बाप न होने पर ताज्जुब करता है, आदम को तो ना बाप थे ना माँ, आदम को तो ना बाप थे ना माँ, और जब बाप माँ न हो तो वो बंदा खुदा है, तो ईसा खुदा का बेटा कैसे हो? फिर भी ये अपनी ईशा दवानियां जारी रखे हुए थे। होता ना सरकार की बारगाह में आकर ये मुनाजरे की बात करते थे। अब कुरान का तेवर देखिए महबूब, ये यूं मानने वाले नहीं हैं। इस बात के बाद कि तुमने दलील दे दिया है ये मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो अब मुबाहिला की दावत दो। मुबाहिला किसे कहते हैं? आपने मुनाजरा सुना होगा, आपने मुहासमा नहीं सुना होगा, जो मुनाजरा रशीदिया पढ़े। मुबाहिला इसको कहते हैं कि दो फरीक कसम खाए और ये कहे जो झूठा हो उस पे अल्लाह की लानत। तो सरकार ने फरमाया कि चल मुबाहिला कर, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तू अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपने औरतों को बुलाओ, हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, तुम अपने बच्चों को बुलाओ, हम अपने नफूस को बुलाते हैं, तुम अपने नफूस और जात को बुलाओ। जब मुबाहिले की दावत दी तो नसारा का जो सरदार था वो गया मीटिंग किया। एक खुसट किस्म का बूढ़ा जो नसारा का सरदार था अब्दुल मसीह, उसने कहा तुम जानते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये तो तय है, कुरान भी साफ फरमा रहा है कि वो ऐसे जानते हैं जैसे अपनी औलाद को जानते हैं। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, अपनी औलाद को जैसे जानते हैं आले यहूद और नसारा जानते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा हम जानते हैं कि वो रसूल खुदा आखिरी रसूल हैं, तो अगर तुमने मुबाहिला किया तो अल्लाह की लानत बरसेगी। अब फिर वो बाहर निकले। इसी असना में सरकार का शाने अथर से निकले, अजू निकले कि आपके मुबारक हाथ में हुसैन थे, आपके दस्ते मुबारक में हुसैन थे, उंगली में इमाम हसन थे, पीछे अली और फातिमा है। आसमान देख रहा है, आसमान का सूरज देख रहा है, दुनिया देख रही है। और नसारा का जो सरदार था उसने कहा इन्नी लअरा, मैं तो देख रहा हूं उन नफूस को कि अगर वो लौसअलुल्लाह अन युज़ीला जबला
بس کی بات ہے. سرکار نے فرمایا کہ ان نجران کے نصارہ کے قریب اللہ کا عذاب آتا. اگر انہوں نے مباہلہ کیا ہوتا تو سب بندر اور سور بنا دیے گئے ہوتے, ان کے چہرے مس کر دیے ہوتے, اور پھر ان کا نام و نشان سال بھر کے اندر مٹ گیا ہوتا, روئے زمین پر کوئی نصارہ باقی. کون ہے وہ نفوس قدسیہ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کو کافنے اتھر سے لے کر باہر نکلے تو عرض کیا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی, اے میرے رب یہ سب میرے اہل بیت ہیں. وہ یہ اہل بیت مصطفیٰ, اہل بیت مصطفیٰ میں جو نفوس ہیں ان میں یہ چار سب سے الگ ہیں, اور ایسے الگ ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں, مقصود کائنات حسین و حسن مصطفیٰ علی, سیدہ فاطمہ الزہرا, امام حسن امام حسین, سیدنا علی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان, آپ کے کنبے, آپ کے قبیلہ, آپ کے اہل بیت میں. اہل بیت مصطفیٰ کا جو پروردہ ہوگا وہ بہت ہی عزیز ہے. اس سادات کرام میں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے, ان کی ایک خاصیت یہ ہے چند خصوصیات میں, کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ سادات کو آپ نہیں دے سکتے ہیں, انہیں دینا بھی صحیح نہیں اور انہیں لینا. اب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو عمال جو وصولی کرنے والے ہوتے ہیں, ان وصولی کرنے والوں میں حضرت فضل بن عباس بارگاہ رسالت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی زکوٰۃ کی وصولیات بھیجیے. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہیں ایسی جگہ مقرر کروں کہ تم اوساخ الناس لوگوں کے میل اور کچیل اور ان کے صدقات اور زکوٰۃ کو وصول کرو. یہ اہل بیت مصطفیٰ اور میرے خاندان کے لیے سیب نہیں دیتا. حد تو یہ ہے کہ ابو رافع جو آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے بھی اجازت چاہی تو کہا غلام اسی قوم کا ہوتا ہے جس طرح ایک سید کو زکوٰۃ لینا صحیح نہیں, سید کے غلام کو. ایسا رتبہ, اتنا عظیم رتبہ کس خاندان کا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا رتبہ کس کنبے کا ہو سکتا ہے؟ اسی کنبے کے علی ہیں فاطمہ الزہرا. ایک روایت میں ہے اعلان نبوت سے 1 سال پہلے, کوئی دوسری روایت ہے 5 برس پہلے. انشاءاللہ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی جو ذات گرامی ہے اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ہمارے سلسلہ شہادت کے تعلق سے جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں, ان کی کڑیوں میں یہ عظیم کڑیاں ہیں. آپ نے خلفائے راشدین, اس کے بعد مکمل اجتماعی طور پر اہل بیت مصطفیٰ کو آج سماعت کیا ہے. انشاءاللہ کل آپ سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدنا امام حسن, ضمنی طور پر حضرت امیر معاویہ, یزید وغیرہ کو بھی آپ سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے رسول کی اہل بیت کی محبت پہ جلائے اور ہمارا خاتمہ بھی ہو محبت مصطفیٰ, محبت اہل بیت مصطفیٰ پر ہو. آمین یا رب العالمین. بجاہ حبیب سید المرسلین. وآخر دعوانا الحمدللہ.